ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 64। मैं जहाँ गिरा था वही साकत पड़ा रहा और ये महसूस करने की कोशिश करता रहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूटने से बच गई है। फिलहाल कुछ भी नतीजा निकालना मुश्किल था। 10-15 सेकंड बाद मेरे पीछे आने वाले तूफानी रफ्तार से मेरे आसपास से गुजरे। मैंने इनकी चिगाड़ती हुई आवाज़ें सुनी। इनमें शायद शेरे की आवाज़ भी शामिल थी। वो लोग फैल कर आगे बढ़ रहे थे और भागते हुए एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं किसी गड्ढे में हूँ और मेरे ऊपर बहुत सा जाड़ जंकार गिरा हुआ है। शायद यही जाड़ जंकार था जिसने मुझे ताक़ब करने वालों की नज़रों से ओझल कर दिया था। चंद सेकंड बाद आवाज़ें मुझसे दूर होती चली गई। राइफल के 3-4 फायर सुनाई दिए और लोगों की दूर उफ्तादा चिगाड़े कानों में पड़ी। मैं भी हरकत पड़ा रहा। मेरी आंखों के सामने अब इमरान को गोलियां लगने का मंजर था। बुलंदी से उसका पानी में गिरता हुआ जिस्म मेरी आंखों में नमी आ गई। फिर यह नमी गर्म पानी के धारों में बदल गई। मेरा सीना हिचकियों से दहलने लगा। मैंने अपने होंठों को अपनी हथेलियों से ढांप लिया और अपने रोने की आवाज़ को अपने सीने के अंदर ही अंदर रोकने की कोशिश करने लगा। यह क्या हो गया था? कैसे हो गया था? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। वो जो थोड़े ही अरसे से मेरे रगो जहाँ से करीब हो गया था, मेरी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन गया था, इस तरह अचानक मुझसे मुँह मोड़ेगा। इस तरह आनन फानन मौत के अंधेरों की तरफ जुस्त लगाएगा। मेरे दिमाग की रगें फटने लगी थी। कहीं यह जागती आंखों का ख्वाब तो नहीं था? कहीं मेरा तस्वर मुझे वहशतनाक धोखा तो नहीं दे रहा था? मेरी क्राएं मेरे होंठों की फसील तोड़ने लगी। मैं अंधा हो गया। मैंने अपना मुंह घास और कीचड़ में धंसा दिया। मेरा पूरा जिस्म हिचकियों में दहलने लगा। इमरान, इमरान, मेरे दिल ने पुकार कर, मुझे यूं अकेले छोड़कर ना जाओ यार। ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं। तू तो मुझे ज़िंदगी की तरफ ला रहा था और अभी तो मैं पूरी तरह ज़िंदगी में भी नहीं वापस आया था। तू मुझे छोड़ रहा है। ये कैसे हालात में छोड़ रहा है? मुझ पर रहम कर। मेरी नातवानियों की इतनी कड़ी सज़ा ना दे यार। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। 2 कदम नहीं चल सकता। तू वापस आ जा यार। तू वापस आ जा। मुझे भी अपने साथ ले जा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं जीऊँगा। मैं रो रहा था। मेरे आंखें आंसू घास और कीचड़ में जज़ब हो रहे थे। इमरान के जाने का दुख के सिवा हर तरह की जिस्मानी व ज़हनी तकलीफ जैसे पस मंजर में चली गई थी। वो नहीं मरा, वो जिंदा होगा। दिल की गहराइयों से एक सदा बुलंद हुई। वो खतरों का खिलाड़ी है और हर रात मौत को जल देता है। उसने आज रात भी जुल दे दिया होगा। वो किसी न किसी तरह बच गया होगा। आज की जादू की पटारी से कोई न कोई शोभा ऐसा जरूर निकला होगा जिसने वक़्त को हैरान कर दिया होगा और अब वो कहीं खड़ा वक़्त की हैरानी पर मुस्कुरा रहा होगा। उसकी मुस्कुराहट नाकाबिले शिकस्त थी। आज इतनी जल्दी ये मुस्कुराहट शिकस्त खाकर पानी में कैसे डूब गई? हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात इसकी आस है। मैं अपने पारा पारा दिल पर तसल्लियों का मरहम रखने की कोशिश करने लगा। वो मेरी ज़िंदगी की दुश्वार तरीन घड़ियाँ थी। अब मेरी आंखें किसी हद तक अंधेरे में देखने के काबिल हो चुकी थी। ये जगह एक रख दरख्तों का ज़ख़ीरा थी। मैं करीबन 7 फीट गहरे एक मुस्ततील गड्ढे में था। जंगल में यह गड्ढा इंसानी हाथों ने बनाया था और इसका मकसद गालबन किसी जानवर का शिकार था। गड्ढे की बलाई सतह को पतली शाखों, पत्तों और मिट्टी के साथ इस तरह ढांपा गया था कि ये एक फंदा बन गया। और आज इस तारीख बारिशी रात में, इस खौफनाक घड़ियों में, मैं इस फंदे का शिकार हुआ था। ये फंदा जो किसी जानवर की मौत बनने वाला था, मेरे लिए ज़िंदगी बना था। गड्ढे में मेरे गिरने के बाद मेरे ऊपर शाखे, पत्ते और भुरभुरी मिट्टी गिरी थी और मैं मुकम्मल कैमोफ्लेज हो गया था। हाँ, वो मेरी ज़िंदगी की दुश्वार तरीन घड़ियाँ थी। हाँ, बारिश शुरू हो गई
پہنچی، مین اور پٹیوں پر اس کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے مسلسل تلاش کرنے والے میرے قریب نہیں تھے، تاہم میرے ارد گرد موجود تھے۔ گائے بگائے مجھے فاصلے سے فائر سنائی دے جاتا یا کسی کے بولنے کی دور افتادہ آواز کانوں میں پڑتی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بارش کے باوجود مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی اور میرا منہ بالکل خشک ہے۔ شاید میرا ٹمپریچر بھی شوٹ اپ کر چکا تھا، مگر ان حالات میں بخار اور جسمانی چوٹوں وغیرہ کی اہمیت میرے نزدیک ختم ہو چکی تھی۔ کسی جانور یا سانپ بچھو وغیرہ کا خوف بھی دور پس منظر میں چلا گیا تھا۔ میں نیو مردہ کیفیت میں اپنی جگہ پڑا رہا، میری آنکھوں سے آتشین آنسو برستے رہے۔ مجھے یاد آیا کہ لاہور کی تکا شاپ سے ہماری گاڑی کا تعاقب شروع ہونے کے بعد عمران نے اقبال سے کئی بار رابطے کی کوشش کی تھی، مگر رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو کیا اب اقبال بھی میڈم کے اہلکاروں کی گرفت میں آ چکا تھا؟ اور اگر ایسا ہوا تو پھر یہ میرے اہل خانہ کے لیے بھی ازحد خطرناک ہوگا۔ اقبال کو معلوم تھا کہ میرے گھر والے کہاں ہیں۔ اس کے موبائل میں آصف کا فون نمبر بھی موجود تھا، اور یہ آصف ہی تھا جو ڈیفنس والی کوٹھی کی سیکورٹی کا ذمہ دار تھا۔ کیا سیٹھ سراج، اس کے مشتل ساتھی میرے گھر والوں تک بھی پہنچ جائیں گے؟ سوال ایک آتشین نیزے کی طرح میرے سینے میں دھنس گیا اور مجھے بے حال کرنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ نادیہ مر چکی ہے اور اس کی موت نے میڈم صفورہ اور اس کے ساتھیوں کو شعلہ جوالا بنا دیا ہے۔ وہ سب کچھ خاکستر کر دینا چاہ رہے ہیں۔ خاص طور سے سیٹھ سراج کی آواز میں نے جو درندگی محسوس کی وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی آواز تھی جس کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ اب بھی میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جو ہی میں سراج اور شبیرے وغیرہ کو نظر آیا، میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ مجھے ایک سیکنڈ کی مہلت دیے بغیر چھلنی کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے میری لاش کو بھی چند رسٹ مارے جائے۔ قبر تو میرے لیے پہلے ہی کھودی ہوئی تھی، اس پر بس مٹی ڈالنے کی کسر تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میری بہن، میرا بھائی اور والدہ شدید خطرے میں تھے۔ میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں سے کیسے نکلتا؟ میرے گرد موت کا پہرا تھا۔ قاتل شکاری ابھی تک مجھے رکھ میں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں ان کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے تقریباً آدھ گھنٹے سے کوئی آواز مجھے نہیں سنائی دی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے ارد گرد کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ ممکن تھا کہ یہ بھی ان کی چال ہو، وہ اپنے نہ ہونے کا تاثر دے کر مجھے میری پناہ گاہ سے نکالنا چاہتے ہوں۔ ڈیک نالہ اور نالے کے کنارے کھڑی گاڑیاں یہاں سے بہت دور رہ گئی تھی۔ اگر انہیں سٹارٹ کیا جاتا تو شاید آواز مجھ تک نہ پہنچ سکتی۔ جلد ہی اندھیرے میں اجالے کی آمیزش ہونے لگی۔ پرندوں کی چہچہاٹ بڑھتی چلی گئی۔ میں نے خود کو کچھ اور بھی جاڑ جکار کے اندر چھپا لیا۔ رات ختم ہونے کے ساتھ ہی دل میں یہ خوفناک اندیشہ سر اٹھانے لگا کہ اب مجھے دیکھ لیا جائے گا۔ ارد گرد سے آوازیں اب معدوم ہو چکی تھی، مگر کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ میں وہیں بے اثر حرکت لیٹا رہا۔ آسمان پر گہرے بادل تھے اور بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ رات کو گاہے بگائے ہونے والی تیز بارش نے میرے قدموں کے نشانات بہت حد تک ختم کر دیے ہوں گے۔ یہ گڑھا یقیناً کسی جنگلی بلے، گدڑ یا سور وغیرہ کو پکڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ گڑھا تیار کرنے والے یا پہنچ جائیں یا ان کی وجہ سے میں اپنا تعاقب کرنے والوں کی نگاہوں میں آ جاؤں۔ دوپہر 12 بجے کے لگ بھگ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرے ارد گرد کوئی موجود نہیں، اور اگر میں اس گڑھے سے نکلنا چاہوں تو نکل سکتا ہوں۔ مگر ایک بار پھر میرا فطری تذبذب مجھے ہلکان کرنے لگا۔ کیا دن کی روشنی میں میرا یہاں سے نکلنا ٹھیک ہوگا؟ کیا یہاں سے نکل کر میں درست سمت میں سفر کر سکوں گا؟ کیا اس رکھ کے چوکیدار وغیرہ تو مجھے پولیس کے حوالے نہیں کر دیں گے؟ میں نے اس گڑھے میں تقریباً 7 گھنٹے مزید گزار دیے۔ پچھلے 20-22 گھنٹے سے میں نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ گلوکوز کی ڈرپ کے ذریعے جو توانائی میرے جسم میں پہنچی تھی وہ کب تک ساتھ دیتی؟ میرے کندھے اور گردن کے زخم آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ بخار کے سبب پورا جسم پٹک رہا تھا۔ گڑھے میں گرنے سے جو چوٹیں آئی تھی وہ اس کے علاوہ تھی، اور سب سے بڑی جسمانی چوٹ نہیں ذہنی تھی۔ کل رات عمران کے شوٹ ہونے کے منظر کو میں ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھلا سکا تھا۔ شاید میں اس کو لفظوں میں بیان نہ کر سکوں، اور اگر کرنا بھی چاہوں تو ہزاروں لاکھوں الفاظ لکھ کر بھی یکسر ناکام رہوں۔ میں خود کو
دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا وہ بین وہ نہیں تھا جو نظر آیا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا۔ میں نے خود کو گڑھے کے گدلے پانی اور کیچڑ سے اوپر اٹھایا، جسم سے شاخیں اور پتے وغیرہ ہٹائے۔ میں بمشکل کھڑا ہو سکا۔ یہ بات تو اب تقریباً طے تھی کہ سیٹھ سراج اور اس کے اہلکار اس جگہ سے جا چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں سے نکلنے کا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر اٹھائے تو بآسانی گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے، تاہم گڑھے سے نکلنا آسان ثابت نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ میرا زخمی جسم بھی تھا۔ 5-6 منٹ کی کوشش اور کئی ایک تازہ خراشوں کے بعد میں باہر نکل سکا۔ یہی وقت تھا جب قریبی درختوں میں سے تیز آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے خود کو جلدی سے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں چھپایا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گڑھا کھودا ہے۔ میں نے چند سیکنڈ تک ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ کوئی جنگلی جانور تھا جو بڑی سرعت سے ایک طرف اوجھل ہو گیا تھا۔ میں بس اس کی پرچھائی ہی دیکھ سکا تھا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بڑا جنگلی بلّا، گیدڑ یا چھوٹے قد کا سور۔ عام حالات میں شاید یہ منظر مجھے لرزا دیتا، مگر جب انسان جنگلی درندوں سے بڑھ کر ہلاکت خیز ہو جائے تو پھر جانوروں کی دہشت مانند پڑ جاتی ہے۔ 5-10 منٹ تک جھاڑیوں میں رکنے کے بعد میں نے اندازے سے ایک سمت چلنا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں ڈیک نالے کے مخالف سمت میں جا رہا ہوں، مگر یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے ڈیک نالے کا منحوس شور سنا اور دل کے زخموں کے منہ پھر کھل گیا اور تازہ خون رسنے لگا۔